آیا ہوں. اعلیٰ حضرت نے بالکل کلیئر اسٹیٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ دیا. عقیدے پہلے سے متعین ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. عقیدے، نظریے اور اصول، جو کچھ صحابہ کے مابین ہوا یا صحابہ کی کیفیت ہے، صحابہ کے مراتب ہیں، صحابہ کے مقام ہیں، صحابہ کے مرتبے ہیں، سارے متعین ہیں. آج 15ویں صدی میں کوئی پیر آ کے اس کو چیلنج کر نہیں سکتا. عقائد کیا ہے صحابہ کے بارے میں؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام و مراتب، ان کے لیے کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ پہلے سے طے ہے. اور وہ اس کا نچوڑ سیدھا امیر علیہ سنت نے فرما دیا تھا کہ عوام کے لیے یہ کافی ہے، اور اس پر یقین رکھے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ مفہوم جو امیر علیہ سنت کی جانب سے ملا تھا، یہ نعرہ، یہ مفہوم اکابرین نے، علماء نے سب سے پہلے متعین یہ لوگ کر چکے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد میں اس کا مفہوم متعین اور اس کی تشریح بھی کر دی. لیکن اس کے باوجود اب جو کیفیت ہے نا، جس اصول سے ہم گزر رہے ہیں، جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں، وہ کرب یہ ہے: سارے عقیدے متعین ہیں، عقیدے بعد میں نہیں بنتے، یہ عقیدے بن چکے پہلے سے. اب بن چکے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ سے پوچھ لے، تابعین سے پوچھ لے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل سے پوچھ لے. عقیدہ متعین ہے کہ کسی محبوب علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی غلط بات برداشت نہیں، اور اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں. یہ ایک عمومی عقیدہ جو استاد محترم نے بیان کر دیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک اشارہ دیا تھا. آج افضلیت صدیق اکبر ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات بتاؤں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں اور 28ویں جلد میں ایک بڑی پیاری بات کی، لکھی اجمالاً، بڑی پیاری بات کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کو صدیق اکبر کے سامنے کھڑا کرنے والا سنی ہے ہی نہیں. یہ لا کے نا، تقابل میں لا کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کبھی زہرا کو لا رہے، کبھی حضرت مولا کائنات کو لا رہے، کبھی عمار بن یاسر کو لا رہے، کبھی کون لا رہے. فتاوی رضویہ میں کلیئر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرما دیا: یوں مقابلے میں لا کے فضیلتوں کو بیان کرنا کام ہی شیعوں کا ہے. یوں ہے ہی نہیں، عقیدہ نظریہ ہے ہی نہیں اسلام کا. اور اس سے پہلے پیر میر علی شاہ صاحب التصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلیئر لکھا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کسی کو لانا اہل سنت ہے ہی نہیں. اچھا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا فتاوی رضویہ شریف میں اور اس کے علاوہ بھی غایت التحقیق لامامۃ علی والصدیق، یہ پورا مستقل رسالہ ہے، وہ بھی ٹاپک اسی پر ہے. اصل ٹاپک ہے افضلیت صدیق اکبر. اب ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے میں یہ ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ سناتا ہوں. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انتہائی اہم ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں بھی لکھا ہے. واقعہ بڑا مضبوط ہے. حدیث بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے اور کچھ دیگر کتابوں میں ہے. اور آج کی اس محفل کا یوں سمجھے ماخذ، نچوڑ سمجھ لیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مسند بنائی گئی تھی، ایک جگہ تھی مخصوص کہ جہاں حضور جلوہ گر ہوں گے اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے ملاقات کریں گے. اب دو کیٹیگری تھی صحابہ کی. بعض صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے محبوب کو دیکھا تھا، اور بعض وہ تھے جنہوں نے نہیں دیکھا.